تو وقال الذین کفروا لرسلہم، تو جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تم کو نکال دیں گے ہماری زمین سے، یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ تو ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اب عزیزان محترم، اصل آسرا رب تعالیٰ کا آسرا ہوتا ہے۔ کفار کی پوری قوم ہے اور اللہ کے نبی اپنے چند افراد کے ساتھ ہیں، وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ظاہری اعتبار سے بہت طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مومنین کا توکل حق تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ وہ تلوار پر نہیں ہوتا، کسی گن پہ نہیں ہوتا، کسی فورس پہ نہیں ہوتا، کسی سورس پہ نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے اشعار میں بیان کیا، کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا کہ اہل حق کم ہی ہوتے ہیں اور اہل باطل زیادہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اسلامی ہسٹری کو بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام کا ٹائم گزرا ہے، تو ان کا مقابلہ ایسے ہی ہوتا رہا۔ کہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سامنے بادشاہ وقت ہے جس کے پاس پوری طاقت ہے، پوری فوج ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تمام ذرائع پر اس کا قبضہ ہے۔ امام مالک کو مجبور کرتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق فتویٰ دے دے، تو آپ منع کر دیتے ہیں۔ اور کیا کر سکتا تھا؟ امام مالک کو دھمکی دی، تمہیں بہت رسوا کر دوں گا، لیکن جو حق والے ہوتے ہیں اس سے باز نہیں آتے، وقت تک قائم رہتے ہیں، چاہے کتنا ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، کتنی ان کو سزائیں سنا دی جائے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طلاق کا مسئلہ تھا، تو بادشاہ وقت نے آپ کو اونٹ پہ بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ پیر بندھوا دیے اور پورے بازاروں میں گھمایا آپ کو بے عزت کرنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے تھے کہ جو جانتا ہے وہ مجھ کو جانتا ہے کہ میں، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں، امام اہل مدینہ، مالکی مذہب کے امام، اور میرا فتویٰ یہ ہے۔ اور وہی اعلان کرتے رہے اپنے فتوے کا، بادشاہ کے کہنے پر، اس کے روب پر، اس کے ظلم و ستم پر آپ رکے نہیں۔ تو آپ تنے تنہا تھے، چند لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، کوئی بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بادشاہ جو مر گیا، اس کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی ہے، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن امام مالک کا نام آج تک زندہ ہے، آج تک ان کا نام ادب و احترام سے بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے کہ بادشاہ وقت کہتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق چلو، جو میرا نظریہ ہے وہ اپنا لو۔ جس طرح آج بھی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ جو ہمارے اہل ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان لوگوں کا اپنا دین ہے، انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، جو مغرب سے متاثر ہے۔ جو اصل اہل دین ہے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اپنے نظریے کو چھوڑ کے ہمارے نظریے پہ آ جاؤ، ختم نبوت کے اندر اتنا زور مت دو، ختم نبوت کے مسئلے پر زیادہ شور مت مچاؤ، ہم جو تبدیلی کر رہے ہیں ہم کو کرنے دو، اور دیگر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو ہم کو کرنے دو، گستاخان رسول کو کھلی چھوٹ دے دو، اس قسم کے معاملات۔ اور جب اہل دین کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ فتنہ فساد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو آج بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن کیا ہے، یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی جس طرح پہلے بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کو اسی مسئلے پر، دینی مسئلے پر، بادشاہ وقت نے آپ کے جسم سے قمیض اتروائی اور آپ کے جسم پہ کالک ملی اور گدھے پہ بٹھایا آپ کو اور پورے شہر میں گھمایا، آپ کے جسم پہ کوڑے مروائے، لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق پہ قائم رہے۔ آج وہ بادشاہ مر گیا، اس کی طاقت مر گئی، اس کی فوج مر گئی، اس کے حمایتی مر گئے، اس کے چاپلوس مر گئے، لیکن امام احمد بن حنبل کا نام آج بھی باقی ہے۔ تو اس زمانے کے فرعونوں، تم بھی سن لو، تم بھی مر جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی،
تمہارا نام ختم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کتنی مثالیں میں آپ کو دوں، تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ تو انبیاء کرام نے وہ جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق فرمایا کہ ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے پاس طاقت ہے، فورس ہے، سورس ہے، سب کچھ ہے۔ اور کافر کیا کہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے اپنی زمین سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، جو ہمارا نظریہ اس کو اپنا لو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے وحی فرمائی، انبیاء کے رب نے وحی فرمائی ان کی طرف کہ ہم ظالمین کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہوتا ہے، اپنے نیک بندوں کی حمایت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو بے آواز سے مراد یہی ہے کہ ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طرح انتقام لیا جائے گا، لیکن سب سے انتقام لے لیا جاتا ہے اور سب کے سب اپنے اصل مقام کو پہنچ جاتے ہیں۔